السلام علیکم دوستوں. 4 اگست ہے اور آج بھی باجوڑ میں امن جرگے اور تحریک طالبان پاکستان کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور ان مذاکرات کا بنیادی مقصد ہے ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو وہ سویلین علاقے، وہ پوسٹیں چھوڑنے پر آمادہ کرنا ہے جن پہ انہوں نے کچھ عرصے سے قبضہ کر رکھا ہے. اب بڑی ایک گھمبیر سی صورتحال ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا ماضی میں سوات میں، وزیرستان میں جگہ جگہ پہ قبضے ہو گئے تھے، چیک پوسٹوں پہ، قلعوں پہ ٹی ٹی پی نے چیک قبضے کر لیے تھے. جنوبی وزیرستان میں، شکی جیسے علاقوں میں، شمالی وزیرستان میں وہاں پہ حقانی نیٹ ورک کا بول بالا ہوتا تھا اس وقت. مولانا مولوی صادق نور اور حافظ گل بہادر، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے عملاً ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا. اب لگتا یہ ہے کہ باجوڑ میں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. جو تازہ ترین خبریں آئی ہیں اس وقت بھی باجوڑ میں امن جرگے اور تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اتوار کو بھی شام تک دیر تک یہ بات چیت ہوئی. اس کے نتیجہ کیا نکلا اس میں کے بارے میں بہت کچھ پتہ نہیں ہے ابھی تک، لیکن دونوں فریقین نے کم از کم یہ کیا ہے کہ اس وقت تک جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا ہے جب تک کہ بات چیت کے ذریعے یہ تنازع مکمل طور پہ حل نہیں ہو جاتا. اب یہ تنازع مکمل طور پہ حل ہونا بہت بڑا ایک سوال ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے. یعنی غیر ریاستی عناصر جس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں، وہ آمادہ ہوں گے تو تب اس تنازع کا حل ہوگا. تنازع کیا ہے کہ انہوں نے سویلین علاقوں پہ کچھ تنصیبات پہ قبضہ کر رکھا ہے. 50 رکنی جو باجوڑ امن جرگہ ہے اس کے سربراہ ہیں صاحبزادہ ہارون رشید. انہوں نے تفصیلات تو کوئی نہیں بتائیں اتوار کے روز جب ان کی بات چیت ختم ہوئی. بات چیت کا تیسرا راؤنڈ تھا، اور البتہ انہوں نے یہ بھی اپنے مقامی حکام سے ملاقات سے کچھ دیر پہلے فیس بک پہ، کوئی سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ میں یہ کہا کہ میں آج کے اجلاس سے مطمئن ہوں، اور یہ اجلاس 7 گھنٹے تک جاری رہا. اور اس سے پہلے آپ کو شاید معلوم ہو کہ ہفتے کے روز جو دوسرا دور ہوا تھا اس میں ٹی ٹی پی کے نمائندوں نے شہری علاقوں کو خالی کرنے کی مشروط منظوری دی تھی، یا اس میں مشروط آمادگی ظاہر کی تھی. اور یہ امن جرگے کا اہم ترین مطالبہ تھا کہ آپ سویلین علاقوں سے نکل جائیں. اب تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو میں بتا دوں کہ صاحبزادہ ہارون رشید کمیونٹی کی طرف سے، جو باجوڑ کے قبائل ہیں ان کی طرف سے ایک طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں کمیونٹی کے، اور دوسری طرف وہ حکومت کے نمائندے کے طور پہ بھی آ جا رہے ہیں، مذاکرات کار کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہر دور کے اختتام پر وہ جاتے ہیں، سویلین اور فوجی حکام کو مذاکرات کی پیش رفت سے آگاہ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اتوار کے روز بھی مذاکرات کے تازہ ترین دور کے بعد وہ رات گئے تک فوجی اور سویلین حکام کے ساتھ ان کو بریفنگ میں مصروف رہے. البتہ اتوار کے روز جو جرگے کے 2 لوگ تھے انہوں نے مقامی اخبار، مقامی صحافیوں کو یہ بتایا کہ جو تیسرا دور جو کہ لوئی مامون تحصیل میں ہوئے، اس میں بنیادی طور پہ بار بار یہ مطالبہ رکھا گیا کہ دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز سے لڑنے کے لیے یا تو افغانستان واپس چلا جانا چاہیے یا پہاڑوں میں پیچھے ہٹنے پر وہ آمادہ ہو جائیں. یعنی وہ پہاڑ جو کہ تقسیم کرتے ہیں باجوڑ کو اور افغان علاقوں کو، اور یہ ان علاقوں کی طرف چلے جائیں جو کہ افغانستان کا حصہ شمار ہوتے ہیں. اب ہفتے کے روز تو یہ بھی ہوا تھا کہ جو حکومتی سرکاری حکام ہیں انہوں نے مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پہ اطمینان کا اظہار کیا. اب صاحبزادہ ہارون رشید جو کہ اجلاس کے نتائج کے بارے میں مقامی میڈیا کو مطلع کرنے والے واحد مجاز شخص ہیں، ابھی تک باقاعدہ طور پہ کچھ نہیں بتایا کہ 3 ادوار میں کیا ہوا ہے. لیکن اس کی جو
باجوڑ میں خراب صورتحال کا ایک اظہار گزشتہ روز ہی ایک اور مختصر چھوٹے جرگے کی صورت میں سامنے آیا، جو مقامی رہائشیوں نے وہاں پہ مطالبہ کیا حکام سے کہ اپنی جگہ پر قائم جو سیکیورٹی پوسٹ کو نہ چھوڑیں، اس خدشے کے تحت کہ یہ اقدام ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گا۔ یعنی ان کو یہ شک ہوا ہے کہ شاید سیکیورٹی فورسز کچھ اپنی پوسٹیں وہاں سے چھوڑ دیں۔ تو ظاہر ہے اگر وہ سیکیورٹی فورسز جنہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد کے بعد ان علاقوں کا کنٹرول حاصل کیا تھا چند سال پہلے، اگر وہ یہ علاقے چھوڑ دیں تو اس سے ظاہر مقامی آبادی کو تشویش تو ہوگی۔ اس جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مقامی جو سینئر لوگ تھے، عمائدین جس کو کہتے ہیں، انہوں نے کئی سال پہلے جو علاقے میں قائم کی گئی سیکیورٹی پوسٹ کے حوالے سے بار بار اکثر مقررین نے اسی حوالے سے بات کی کہ اس سیکیورٹی پوسٹ کو آپ نے ختم نہیں کرنا ہے، اور حکام سے یہ کہا کہ اس پہ آپ نظر ثانی کریں، کیوں ہمارے سروں پہ لا کے ان کو دہشت گردوں کو آپ بٹھانا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ باجوڑ ہی میں 10 جولائی کو ایک ANP کے رہنما مولانا خان زیب کو ایک امن پیس مارچ کے لیے مہم چلاتے ہوئے شہید کر دیا گیا تھا، اور ظاہر ہے اس حملے کے بعد بھی عوام میں بڑا شدید غم و غصے کا اظہار دیکھنے میں آیا تھا۔ اور باجوڑ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہی امن قائم ہوا تھا۔ اب اسی دوران جمعیت علماء اسلام نے بھی ایک کوئی 30 جولائی 2023 کو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں کوئی 64 افراد، ان کے 64 فالوورز تھے، ورکرز تھے، وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اس کی برسی کی مناسبت سے ایک تقریب میں انہوں نے امن کی خراب صورتحال پر اور خصوصاً جو لوئی مامون تحصیل کے کئی علاقوں میں فوجی کارروائیوں کے آغاز پر تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ تمام مقررین سیاسی شخصیات، جتنے بھی اہم لوگ ہیں، ان سے اپیل کی کہ آپ یہاں پہ امن کو فروغ دینے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ بحیثیت مجموعی بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کو بحال رکھنے کے لیے ایک جرگہ بات چیت کر رہا ہے دہشت گردوں سے۔ TTP ایک ڈیزگنیٹڈ دہشت گرد تنظیم ہے، اور اس کے ساتھ ریاست پاکستان کے بہاف پہ مقامی لوگ یہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سویلین علاقے چھوڑ کے افغانستان چلے جائیں اگر آپ نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑنا ہے، اگر آپ کا جھگڑا صرف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ اب باجوڑ کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ وزیرستان کی صورتحال بھی انتہائی غیر مستحکم ہے۔ حالیہ کرفیو اور فوجی آپریشنز جو ہیں وہ ظاہر ہے شدت پسندوں کے مسلسل حملوں کا ایک براہ راست جواب تو ہے، لیکن کیا اس سے مقامی آبادی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر باجوڑ میں یہ جرگہ بات چیت نہ کر رہا ہوتا تحریک طالبان پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ، اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، اور کئی مہینے تک باجوڑ کا رابطہ کٹا ہوا تھا صوبے کے باقی علاقوں کے ساتھ، اور کچھ عرصہ پہلے ہی وہاں پہ کچھ امن کی سی صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور بہت سارے جو ٹیررسٹ تھے، دہشت گرد تھے، انہوں نے یہاں سے جانے پہ اتفاق کیا تھا، لیکن معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کا وہ ایگریمنٹ تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے شہری علاقوں میں اہم مقامات پہ قبضہ کر لیا۔ اب اس سے بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیکیورٹی فورسز اپنے ہی علاقے میں بے بس ہیں؟ اس بات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان علاقوں میں مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرنا ہماری فوج اور پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ یعنی جب کسی گروہ سے یہ کہا جائے کہ وہ لڑنے کے لیے کسی اور دوسرے ملک میں چلا جائے تو اس سے ایک طرف حکومت کی بے بسی، سیکیورٹی فورسز کی بے بسی کا بھی اظہار ہو سکتا ہے، دوسری طرف سب سے بڑی بات کہ ایک ایسے علاقے میں
جہاں جو کہ اپنا ہے، آپ ایک جرگے کو استعمال کر رہے ہیں امن کے لیے اور دہشت گردوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی کمیونٹی یعنی مقامی آبادی یا تو بے بس ہے یا پھر وہ سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دینے پہ آمادہ نہیں ہے، یعنی بالکل وہ ان سے بے نیاز ہو چکے ہیں اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد آ کے انہوں نے مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا نہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ڈسکنیکٹ ہے سیکیورٹی فورسز اور مقامی آبادی کے درمیان. اور آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب امریکی اور نیٹو افواج تھیں، اس کے ساتھ ساتھ 2.5-3 لاکھ افغان فورسز بھی تھیں. ان سب کو شکست ہوئی 20 سال کی جنگ کے بعد، کیونکہ خاص طور پہ جو مشرقی اور شمال مشرقی اور جنوبی افغان علاقے تھے، وہاں پہ آبادی نے کبھی بھی امریکی اور افغان فورسز کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر دوحہ کا وہ امن معاہدہ ہوا جو کہ تقریباً ادھورا رہا. بہرحال اس کے نتیجے میں اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کو بڑی جلدی میں نکلنا پڑا. تو اس کا سبق یہ ہونا چاہیے تھا، اور سبق یہ ہے کہ اگر تو مقامی آبادی کو حکومت پہ، سرکاری ایجنسیوں پہ اعتماد نہیں ہے اور وہ کسی صورت میں بھی چاہتے ہیں کہ جتنی بھی امن کی کوششیں ہوں وہ جنگ و جدل کی بجائے مذاکرات کے ذریعے ہوں، تو ان مذاکرات میں پھر آپ مقامی آبادی کو شامل کریں، جو کہ یہ ابھی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ جرگے کے ذریعے بات چیت ہو جاتی ہے، اس کے بعد کس حد تک ہماری سیکیورٹی فورسز، ریاستی جو فورسز ہیں، وہ ان علاقوں پہ اپنا قبضہ برقرار رکھیں گی اور کسی غیر ریاستی عناصر کو یہاں پہ نہیں آنے دیا جائے گا. اس حوالے سے ایک آپریشن سربکف بھی شروع کیا گیا تھا باجوڑ میں کچھ ہی دن پہلے، اور اس کی وجہ سے کئی 15-16 گاؤں تھے ان کو خالی بھی کرایا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے سوات میں جب 2009 کا آپریشن ہوا تھا تو اس پہ کوئی 1.5-2 ملین یعنی 15 سے 20 لاکھ کے قریب لوگوں کو اب ان علاقوں سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا تھا. اور اس کے بعد 3 اطراف سے مسلح افواج نے کارروائی کی تھی TTP کے دہشت گردوں کو وہاں سے بھگانے کے لیے، ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے. تو کچھ ایسا ہی حال ہی میں دیکھنے میں آیا ہے، لیکن اس کا بظاہر نتیجہ نہیں نکلا، اور وہی واحد نتیجہ ہے کہ جرگہ جو ہے وہ TTP کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے خیبر پختونخوا، خصوصاً سابقہ فاٹا کا جو علاقے ہیں، جنوبی شمالی وزیرستان، باجوڑ، یہ تینوں علاقے مسلسل دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور ان کا نشانے میں ہیں، اور یہیں پہ انہوں نے اپنے ٹھکانے بھی قائم کر رکھے ہیں. ٹھکانوں میں ان کے کئی مدارس بھی ہو سکتے ہیں، مسجدیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم کو تو نہیں معلوم کہ کون کہاں آ کے پناہ لیتا ہے، رات گزارتا ہے اور یا دن میں وہاں پہ آرام کرتا ہے، رات کو پھر اپنی کارروائیاں کرتا ہے، یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. تیرا میں بھی جو خیبر ضلع خیبر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مقامی قبائل نے حال ہی میں TTP اور دوسرے جو دہشت گرد گروہ ہیں ان سے یہ علاقہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا، اور تیرا میں حال ہی میں کچھ بمباری سے کچھ شہادتیں بھی ہوئی تھیں، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بھی جذبات بڑے مشتعل ہیں عام لوگوں کے. تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو کچھ حصوں میں، خاص طور پہ جنوبی اضلاع میں، اور جس میں جو وزیرستان اور باجوڑ بھی شامل ہے، کرک، ڈیائے خان وغیرہ، جنڈولہ، یہاں پہ ان لوگوں کا راج ہے. رات کے وقت ایسے لگتا ہے کیونکہ کرفیو کئی علاقوں میں نافذ کیا گیا ہے، وزیرستان میں کچھ علاقوں میں تو دن کے وقت بھی کرفیو ہے. اور حال ہی میں ایک کمیٹی جو ہارڈن دا اسٹیٹ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں بھی تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح قانون سازی مزید کی جائے یا عوام تک رسائی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ایک کثیر جہتی حکمت عملی اختیار کرنے پر غور کیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ 20 سال ہو گئے ہم اسی قسم کے اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں، لیکن جو بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عوام کو اعتماد میں لے کے، تب ان کی اکثریت کو ساتھ لے کے چلیں گے تو تب ان علاقوں میں امن آ سکتا ہے.
ایسا لگتا ہے کہ حکمت عملی میں کچھ خرابی ہے. ہمارے جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کا بنیادی جو محور ہے وہ سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی اپروچ ہے. عوام پہ مرکوز، عوام کو ساتھ ملانے پہ مرکوز پالیسی نہیں ہے. اب سوال اسی لیے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک دیرپا عوام پر مرتکز پالیسی کے بغیر دہشت گردی کے چنگل سے ہم پاکستان کے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں کو نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت مشکل ہے. افغانستان کا ایک کیس ہے ہمارے سامنے، وہاں پہ فوجی ذرائع سے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ عوام کی طاقت کے زور پہ وہاں سے امریکی افواج کو نکلنا پڑا، اور یہی کچھ پاکستان میں بھی کرنا پڑے گا. صرف بندوق، دباؤ، زور زبردستی کے ذریعے عوام کو دور رکھے بغیر اور عوام کی آپ کی کمیونٹی کے اندر سے سپورٹ کے بغیر کوئی بھی آپریشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، چاہے وہ پاکستان کے سیٹل علاقوں میں ہے، چاہے سابقہ فاٹا کے علاقوں میں ہے. بہت بہت شکریہ.